اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی اسلامک سرچ کے معزز دوستوں کو حسن نذیر کا سلام ہو۔ حسب روایت نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ تک اسلامی معلومات کی رسائی ممکن ہو سکے۔ حضرت مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد المناف، آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور آپ کا شمار شروع میں اسلام لانے والے احباب میں ہوتا ہے۔ آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں قیام پذیر تھے۔ شروع میں آپ نے اپنے اسلام قبول کرنے کو اپنی والدہ ماجدہ اور اپنے خاندان والوں کے خوف سے چھپا کر رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ چھپ چھپ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تھے اور دین کا درس حاصل کرتے تھے۔ پھر ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی نے آپ کو دیکھ لیا اور اس نے سیدھا جا کر آپ کے گھر بتا دیا، جس پر آپ کے گھر والوں نے آپ پر کئی طرح کی پابندیاں لگا دیں اور آپ کو گھر میں قید کر دیا۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ حبشہ سے واپس آنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اہل مدینہ کو قرآن اور دین کی تعلیم دینے کے لیے مدینہ چلے آئے۔ مدینہ میں آپ کو معلم قرآن کہا جاتا تھا۔ صحابہ سے روایت ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مکے کے خوبصورت اور ناز و نام میں پلے ہوئے نوجوانوں میں ہوتا تھا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ایسی مشقتوں میں ڈالا کہ ان کے جسم سے کھال ایسے اتر گئی تھی جیسے سانپ کے اوپر سے کنچیلی اتر جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مصعب رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے حسین و جمیل اور دولت مند نوجوان تھے۔ ان کی والدہ ان کو بہترین پوشاک پہنایا کرتی تھیں اور وہ بہتر سے بہترین خوشبو استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ کوئی بھی چیز استعمال کیا کرتے تھے وہ اس علاقے کی مہنگی سے مہنگی ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرماتے کہ میں نے مکے میں مصعب سے بڑھ کر اور کوئی آدمی ناز و نعمت میں پلا اور سجا سجایا نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ ان کے جسم پر چھوٹی سی چادر تھی جس میں چمڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگے ہوئے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی موجودہ حالت کا گزشتہ حالت سے مقابلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے شخص کے بارے میں کیا کہو گے جو صبح کپڑوں کا ایک جوڑا زیب تن کرتا ہے اور شام کو دوسرا، اس کے آگے ایک پیالہ رکھا جاتا ہے اور پھر دوسرا، تم اپنے گھروں پر یوں غلاف چڑھاتے تھے جیسے کعبے پر چڑھایا جاتا ہے۔ حاضرین نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے موجودہ حالات ان حالات سے کئی گنا بہتر ہیں۔ اب ہمیں عبادت کے لیے کافی وقت بھی مل جاتا ہے اور ہم کئی الجھنوں سے بچ بھی جاتے ہیں۔ رسول پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تم لوگ اب بہتر ہو۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شامل ہوئے۔ احد کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم آپ کے ہاتھوں میں تھا اور آپ ابن کمیہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کا کل ترکہ صرف ایک چادر تھی، اور چادر کی حالت یہ تھی کہ شہادت کے بعد جب اس چادر سے سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے رہ جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا رہ جاتا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا سر چادر سے ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیچھے صرف ایک بیٹی جن کا نام زینب تھا چھوڑی تھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں بھی دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی خواہش پیدا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں، تو مجھے اس ویڈیو کے بارے کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کریں، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔